آج پھر سے میں نے وہی خواب دیکھا تھا جسے دیکھ کر میرا پورا وجود جیسے سن ہو کر رہ گیا تھا۔ آنکھ کھلنے کے باوجود بھی میں ابھی تک اس خواب کے زیر اثر تھی۔ ابھی تک مجھے وہ عجیب سا سایہ خود کے اوپر جھکا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور شاید میں نیند میں چلا رہی تھی جب امی میرے کمرے میں آ گئیں۔ کیا ہوا ہے تمہیں سنوبر؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میں روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے پھر سے وہی خواب دیکھا ہے۔ پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے عجیب ہی خواب نظر آ رہے ہیں۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ تمہارا وہم ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ اصل میں تم یہ خوفناک کہانیاں پڑھتی رہتی ہو، اس طرح کی ویڈیوز دیکھتی رہتی ہو، تبھی تمہیں ایسا خواب میں بھی نظر آ رہا ہے۔ تمہیں کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ مسنون دعائیں پڑھا کرو، نماز اور قرآن کی پابندی کیا کرو، پھر تمہیں ایسے خواب نظر نہیں آئیں گے اور تم سکون سے سو بھی سکو گی۔ امی کی بات پر میں سر جھکا کر رہ گئی، اور اب میں نے جب مسنون دعاؤں کا اہتمام شروع کیا تو امی کی بات بالکل صحیح ثابت ہوئی تھی۔ اس کے بعد مجھے کوئی خوفناک خواب نظر نہیں آیا تھا، مگر جب بھی میں اپنے لیے دعاؤں کا حصار نہ کرتی تو میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا، کوئی نہ کوئی مسئلہ میرے ساتھ ہو ہی جاتا تھا۔ میں اپنے رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ جب میرا رزلٹ آ جائے گا تو پھر میں آگے CSS کا امتحان دوں گی۔ یہ بات پورا خاندان جانتا تھا۔ سب لوگوں کو پتا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر افسر بننا چاہتی ہوں، اپنی زندگی بدل دینا چاہتی ہوں۔ میں مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ مجھے لڑکیوں کا دوسروں کا محتاج ہو کر رہنا اچھا نہیں لگتا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں شادی کے خلاف تھی، یا میں یہ سمجھتی تھی کہ عورت کو گھر کے کام کاج نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں تھا۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ عورت کو خود مختار ہونا چاہیے، اور زندگی میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورت کا بھی کامیابی پر، خوشی پر اتنا ہی حق ہے۔ میں اپنے خیالات کا برملا سب لوگوں سے اظہار بھی کرتی رہتی۔ اب سب لوگ ہی مجھ سے میرے رزلٹ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ سبھی جانتے تھے کہ میرا فیوچر برائٹ ہے۔ میں نے BS انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں کیا تھا۔ مجھے بہت اچھی جاب مل سکتی ہے، مگر اب میرا ارادہ بدل گیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں CSS کروں اور ڈائریکٹ افسر بھرتی ہو جاؤں۔ یہ میرے بچپن کی خواہش تھی، مگر اب میرے ساتھ کچھ عجیب ہی ہو رہا تھا۔ ہر وقت میرے سر میں درد رہنے لگا، طبیعت پر عجیب سا بوجھل پن رہتا، نہ مجھے کچھ اچھا لگتا تھا، نہ میرا کسی سے بات کرنے کا دل کرتا تھا۔ چڑچڑا پن جیسے میری طبیعت کا خاصہ بنتا جا رہا تھا۔ بہت زیادہ میں پریشان رہنے لگی، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا کرنے لگی۔ مجھے گھر میں عجیب سی حرکتیں محسوس ہوتی۔ مجھے ایسا لگتا جیسے گھر میں میرے امی اور ابو کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو اس گھر میں رہ رہا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی تو ہاسٹل میں رہ رہا تھا، ہفتے میں ایک آدھ بار ہی وہ گھر پہ آتا تھا، مگر کبھی مجھے اس کی آواز سنائی دیتی تو کبھی ایسا لگتا جیسے کہ وہ ابھی کسی کمرے میں گیا ہو۔ جب ان باتوں کو امی سے ذکر کرتی تو وہ مجھے کہتی کہ یہ تمہارا وہم ہے، تم کچھ دن کے لیے گاؤں سے ہو آؤ، تمہاری آب و ہوا بدل جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمیشہ سے میری یہی روٹین تھی۔ چھٹیوں میں نانی کے گھر ضرور جاتی، وہاں پر جا کر میری طبیعت بحال ہو جاتی تھی۔ نانی، ماموں مامی سب لوگ بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ماموں کے دونوں بچے مجھ سے بہت متاثر تھے۔ وہ دونوں پڑھائی میں اچھے نہیں تھے۔ ان کی بیٹی نے FA کیا تو انہوں نے اس کی شادی کر دی، اور بیٹا محض BA ہی کر سکا تھا، اور کسی دفتر میں وہ کلرک کی نوکری کر رہا تھا۔ میں اکثر اسے کہتی کہ تم نے اپنے لیے کیا سوچا ہے؟ کیا تم ساری زندگی ایسے ہی گزارو گے؟ تمہیں آگے بڑھنا چاہیے، تمہیں آگے پڑھنا چاہیے، کوئی ہنر سیکھنا چاہیے۔ جب تک انسان کے پاس پیسہ نہ ہو اس کی زندگی اچھے سے نہیں گزر سکتی۔ مگر وہ ہمیشہ میری باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ لاپرواہ انسان تھا، اور مجھے اس کی لاپرواہی پر بہت ہی زیادہ تاؤ آتا تھا، مگر میں اسے ایک حد تک ہی سمجھا سکتی تھی، اور یوں بھی میں کسی کی زندگی میں دخل اندازی بھی نہیں کرتی تھی۔ مگر اب میری طبیعت اتنی بے چین تھی کہ میرا گاؤں میں جانے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ میں امی سے کہنے لگی کہ مجھے کہیں نہیں جانا، بس میں اکیلے گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ حالانکہ میں ایسی تو نہیں تھی جیسی اب ہو گئی تھی۔ اب میرا کپڑے بدلنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا، بال بھی میرے الجھے الجھے رہتے تھے، جبکہ میں تو نفاست پسند مشہور تھی۔ پھر اب مجھے کیا ہو گیا تھا؟ اس دن نانوں کی کال آئی، اور امی نے جب انہیں میرے بارے میں بتایا کہ میں بہت ڈپریسڈ رہنے لگی ہوں، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا ہے، کیوں میں ایسی ہو گئی ہوں،
تب نانو نے خود مجھے دعوت دی کہ میں ان سے ملنے کے لیے آؤں۔ امی ابو بھی ان سے ملنے جا رہے تھے اور مجبوراً میں بھی ان کے ساتھ چل پڑی۔ مگر جب میں اس حویلی میں داخل ہوئی تو میرا بہت دل گھبرانے لگا تھا۔ دل چاہنے لگا تھا کہ میں یہاں سے دور بھاگ جاؤں۔ نانی کا پیار اور مامی کی محبت دیکھ کر بھی میرا وہاں پر رکنے کو دل نہیں کر رہا تھا، مگر پھر رات تک میرا ارادہ بدل گیا تھا۔ اب میرا دل کر رہا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے یہیں پر رہ جاؤں۔ اب میں واپس جانے پر تیار نہیں تھی۔ امی سے میں نے کہا کہ میں کچھ دن یہاں پر رہنا چاہتی ہوں۔ امی تو حیران ہی رہ گئی۔ تم تو اپنے کپڑے بھی نہیں لے کر آئی اور نہ ہی ضرورت کا باقی سامان، تم تو رہنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، اب کیا ہوا ہے؟ میں نے امی سے کہا کہ بس اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نانو کے پاس رکوں۔ نانو بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ اگر میری بیٹی میرے پاس رکنا چاہتی ہے تو تمہیں اس بات پر کیا اعتراض ہے؟ اگلے دن پھر ماموں کا بیٹا اسد گھر میں جا کر میری ضرورت کی ساری چیزیں لے کر آ گیا تھا۔ اب میں یہاں پہ بہت مطمئن اور بہت سرشار تھی۔ گاؤں میں سارے رشتہ دار گھر کے آس پاس ہی رہتے تھے۔ سب لوگوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا تھا۔ میں ہمیشہ کی طرح اپنی کزن کے ساتھ گاؤں میں سیر کرنے کے لیے جاتی رہتی تھی اور مجھے یہ سب بہت اچھا لگتا تھا۔ گاؤں میں آ کر میری روٹین ہی بدل گئی تھی۔ میری نماز بھی جیسے چھوٹ ہی گئی تھی اور مسنون دعاؤں کا اہتمام بھی نہیں کرتی تھی۔ اسی کے ساتھ پھر سے میری طبیعت پر عجیب سی بے چینی طاری ہونے لگتی۔ ہر وقت کندھوں پر مجھے بوجھ سا محسوس ہوتا، سر بھی بھاری بھاری سا رہتا تھا۔ نانو سے ذکر کرتی تو وہ کہتی کہ آؤ میرے پاس، میں تمہارے سر میں تیل کی مالش کر دوں، تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس دن میں بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا مجھے، میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر باہر آ گئی تو میں نے دیکھا کہ مامی صحن کے بیچوں بیچ ایک ٹانگ پر کھڑی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ عجیب سے انداز میں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے اور عجیب سی زبان میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ مجھے بہت بہت ڈر لگا انہیں دیکھ کر۔ مامی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میرا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ فوراً سے میری طرف پلٹی۔ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ کہنے لگیں کہ کچھ بھی نہیں، میں بس ہوا کھانے کے لیے باہر آئی تھی۔ اور میں یہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ یہ ہوا کھانے کا کون سا طریقہ ہے، مگر ہمیشہ کی طرح میں نے ان سے اس بات پر بحث نہیں کی تھی اور پھر تھوڑی دیر صحن میں وقت گزار کر میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ ہوا خوری سے میری طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی تھی اور اب تو میرا رزلٹ بھی آ گیا تھا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اپنے اس سیمیسٹر میں بھی ٹاپ کیا تھا۔ امی ابو بہت خوش تھے۔ جب وہ مجھے لینے کے لیے آئے تو میری بات سن کر حیران رہ گئے۔ میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا اور میں ایسا کیوں کر رہی تھی یہ میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں یہاں پر ہمیشہ کے لیے رک جاؤں۔ امی کہنے لگی کہ تم نے آگے ایڈمیشن لینا ہے، اکیڈمی میں جانا تھا، چند دن ہی رہ گئے ہیں ایڈمیشن میں، اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہاں تو تم یہاں پر آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی اور کہاں اب تم یہاں سے جانے پر رضامند نہیں ہو؟ تمہیں ہوا کیا ہے صنوبر؟ اور میں انہیں کیا بتاتی، میں تو خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں جانا تو چاہ رہی ہوں امی کے ساتھ، مگر نہ جانے کون سی طاقت تھی جو مجھے روک رہی تھی۔ امی ابو میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے اور پھر امی مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی۔ نانی نے میری حالت دیکھی تو کہنے لگی کہ بچی کی مرضی نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ زبردستی کیوں کر رہی ہو؟ ہم اس کے غیر تو نہیں، اس کے اپنے ہیں، اسے چھوڑ جاؤ یہاں پر۔ مگر امی نے ایک نہیں سنی۔ امی کہنے لگیں کہ مجھے اسے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، اس کی طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں ہے، پچھلے کچھ دنوں سے یہ عجیب حرکتیں کر رہی تھی۔ میں نے پہلے غور نہیں کیا تھا، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے کسی ڈاکٹر سے بات کرنی ہوگی، ورنہ میری بیٹی کی طبیعت بگڑتی چلی جائے گی۔ گھر آنے کے بعد امی مجھے ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر گئی تھی۔ اس نے مجھ سے چند سوالات کیے تھے اور پھر کچھ میڈیسن ریکمینڈ کی۔ وہ کہنے لگا کہ انشاءاللہ یہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ انہوں نے سٹریس لی ہے کسی بات کی، تبھی ان کی طبیعت ایسی ہو گئی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہو جائے گا۔ میں ساری دوائیں باقاعدگی سے استعمال کر رہی تھی، مگر نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا کہ اب میرا پڑھنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ امی کہتی کہ تمہارا وقت برباد ہو رہا ہے، تم کہتی تھی کہ تم رزلٹ آتے ہی اکیڈمی میں ایڈمیشن لوگی، تمہاری ساری دوستوں نے ایڈمیشن لے لیا ہے، مگر تم کیا کرنا چاہتی ہو اپنے ساتھ؟ میں چپ رہ گئی تھی۔
ابو نے امی سے کہا کہ ابھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اس سے ایسی کوئی بات نہ کرو جب تک یہ خود بات نہ کرے، اور یوں امی نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ مگر میں دیکھنے لگی تھی کہ وہ بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگی ہیں۔ پریشان تو میں خود بھی تھی، بیٹھے بیٹھے میں رونے لگتی، مگر اب میری طبیعت پچھلے کچھ دنوں کے مقابلے میں کافی بہتر تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی دوست سے ملنے کے لیے جاؤں۔ جب میں نے اپنی الماری کھولی اور کپڑے نکالنے لگی تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ امی میری آواز سن کر کمرے میں بھاگتی ہوئی آئیں۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں چلا رہی ہو؟ پچھلے کچھ دنوں سے تو میں چھوٹی چھوٹی بات پر گھبرانے لگی تھی۔ ان کی جب الماری میں نظر پڑی تو وہ بھی حق تک رہ گئی تھی۔ میرے سارے کپڑے کٹے ہوئے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی قینچی لے کر باقاعدہ انہیں کاٹ رہا ہو۔ یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے لا علمی میں سر ہلا دیا۔ میں نہیں جانتی تھی یہ کیسے ہوا ہے۔ میں تو ابھی تیار ہونے لگی تھی، تب میں نے دیکھا کہ ان سارے کپڑوں کی یہ حالت ہوئی ہے۔ امی تو سوچ میں پڑ گئیں، کہنے لگیں کہ چلو تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پھر میرے لیے نئے کپڑے لے کر آ گئی تھی، مگر اب میرا اپنی دوست کے گھر جانے کا ارادہ بدل گیا تھا۔ امی میرے آگے ایڈمیشن لینے کی بات کرتی تو میں ہمیشہ انہیں یہ کہہ کر منع کر دیتی کہ میرا ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں اتنی ڈپریس ہو گئی تھی، حالانکہ میں ایسی تو بالکل بھی نہیں تھی۔ مامی کی روزانہ کال آتی، وہ گھنٹوں امی سے بات کرتی، میرا حال احوال پوچھتی اور پھر فون بند کر دیتی۔ امی کو چھوٹی سے چھوٹی بات مامی کو بتانے کی عادت تھی۔ دونوں میں بہت ہی زیادہ دوستی تھی۔ گو کہ مامی کے اپنے بچے کسی قابل نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر وہ اس بات پر مجھ سے حسد نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ میری کامیابی پر ایسے ہی خوش ہوتی تھی جیسے کہ میرے سگے ماں باپ۔ اور وہ ہمیشہ میرا رزلٹ آنے سے پہلے امی کو کال کر کے میرے بارے میں کہتی کہ اس کے رزلٹ کے بارے میں سب سے پہلے مجھے بتائیے گا۔ اس دن پھر سے مامی ہمارے گھر میں رہنے کے لیے آئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے اپنی بیٹی کی بہت یاد آ رہی تھی، اسے میں دیکھنا چاہتی تھی، تبھی تو میں آ گئی۔ تب میں نے اتفاقی طور پر نظر اٹھا کر اسد کی طرف دیکھا تھا، وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے جذبے نظر آ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ نظریں چرا گیا تھا۔ مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوتا تھا جیسے وہ مجھے پسند کرتا ہے، مگر اس نے آج تک مجھ سے اس بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے بھی اس بات کو اپنا وہم سمجھا تھا، مگر اب وہ جس انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں انکہے جذبے نظر آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے ڈر لگنے لگا تھا، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ میں بہت بولڈ لڑکی تھی۔ میں ذرا سی بات پر گھبرانے یا ڈرنے والی نہیں تھی، مگر اب کوئی اونچی آواز میں سانس بھی لے لیتا تو میں چونک جاتی تھی۔ دروازے کی بیل پر تو میں بری طرح سے بوکھلا جاتی تھی۔ اس دن مامی نے امی کے ساتھ مل کر کھانا بنایا تھا، مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ امی اس وقت اپنے کمرے میں نماز پڑھنے گئی تھی۔ میں کچھ کھانے کی غرض سے کچن میں آ گئی، تبھی میں نے دیکھا کہ مامی سالن میں نہ جانے کیا ملا رہی تھی۔ وہ ایک خاکی رنگ کی پڑیا تھی جسے وہ اس سالن میں الٹ رہی تھی۔ مامی یہ کیا ہے؟ میری آواز پر وہ یوں اچھلی جیسے انہیں کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ ارے تم یہاں، تم کب آئی؟ ان کے چہرے پر تو گویا ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ اب میں انہیں دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیا ہے، مگر تبھی امی بھی آ گئی تھی۔ امی کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ تب میں ایک دم بھول گئی کہ میں کچن میں کیوں آئی تھی اور کس لیے آئی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں پلٹ آئی تھی۔ آج میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، حالانکہ مجھے بھوک بھی تھی۔ امی بھی بار بار کہہ رہی تھی، مگر پھر بھی مجھ سے کچھ کھایا ہی نہیں گیا۔ عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ جیسے ہی بستر پر لیٹی تو ایسے لگا جیسے بستر مجھے کاٹ رہا ہو۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی، پھر کمرے میں ٹہلنے لگتی۔ چلتے چلتے میں کھڑکی کے پاس آ گئی اور پھر میری نظر صحن میں پڑی۔ مامی آج بھی ہمارے صحن میں اسی انداز میں کھڑی تھی، ایک ٹانگ کے اوپر، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے۔ ان کے بال کھلے ہوئے تھے، دوپٹہ گلے میں تھا۔ کافی دیر تک وہ اسی حالت میں کھڑی رہی، پھر وہ گول گول گھومنے لگی اور پھر وہ پودوں کی کیاریوں کی طرف گئی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ اس میں نہ جانے کیا کرنے لگی تھی، اور پھر وہ گھر کے اندر کی طرف چلی گئی۔ میں یہ سب دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، یہ کیا تھا؟ مگر ایک دم میری طبیعت پھر سے خراب ہونے لگی تھی۔ میرے دل میں درد سا ہونے لگا تھا۔ میں بری طرح سے چلانے لگی تھی۔ میرا خود پر اختیار ہی نہیں رہا تھا۔ آواز سن کر سب لوگ بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے۔ سب سے آگے امی تھی،
جنہوں نے مجھے زمین سے اوپر اٹھایا تھا۔ میں تکلیف کی شدت سے دوہری ہو کر زمین پر گر پڑی تھی۔ کیا ہو گیا میری بیٹی تمہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ جبکہ میری حالت اس وقت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی ابو سے کہنے لگی کہ گاڑی نکالیں، اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ پتہ نہیں میری بیٹی کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ انہیں روتا ہوا دیکھ کر مجھے شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ میرے ماں باپ تھے اور میری وجہ سے وہ کتنا پریشان رہنے لگے تھے۔ میں تو ان کا سہارا بننا چاہتی تھی، مگر اب میں ان کی پریشانی کی وجہ بنتی جا رہی تھی۔ وہ پوری رات میں ہاسپٹل میں رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے میرے سارے ٹیسٹ کیے تھے، ساری ٹیسٹ رپورٹس کلیئر تھی۔ وہ امی سے کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے، اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر پھر مسئلہ کیا تھا؟ مجھے جسم میں سوئیاں سی چبھتی کیوں محسوس ہوتی تھی؟ مجھے درد کیوں ہوتا تھا؟ اس بات کا جواب شاید ان ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں تھا۔ امی کو لگنے لگا تھا شاید یہ کوئی اور معاملہ ہے۔ اس دن امی کی طرف مامی کی کال آئی۔ وہ میری طبیعت کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ تبھی اس دن مامی کی حرکت میری ذہن میں گھوم کر رہ گئی۔ جب امی نے کال بند کی تو تب وہ بات میں نے امی کو بتائی کہ کیسے میں نے مامی کو اس دن صحن میں دیکھا تھا۔ میری بات پر امی حیران پریشان رہ گئیں، بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگیں۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ جانتی ہو کس کے بارے میں بات کر رہی ہو اور کیا بات کر رہی ہو؟ میں چپ ہو گئی۔ امی ایک دم ہی غصے میں آ گئی تھی۔ ان دنوں تو میں سوچے سمجھے بغیر بول جاتی تھی، جو دل میں ہوتا تھا۔ امی یہی سمجھنے لگی تھی کہ میں نے بات برائے بات کی ہے، اور وہ اس وقت اٹھ کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ مگر ان کے ذہن میں وہ بات بیٹھ گئی تھی، اور میں نہیں جانتی کہ انہیں کیا ہوا تھا کہ ایک دم وہ بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پھر ابو سے کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی تھی کہ اپنے رشتہ دار خونی ہو کر بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ میری بچی نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ بس کسی ایسے انسان کو دیکھیں کہ جو میری بچی کو ان سب چیزوں سے حفاظت کر سکے، ان سے بچا سکے۔ جب میں ان کے پاس گئی تو وہ دونوں مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے۔ امی نے مجھے خود کے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ میری بچی، کیا کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے اس کو اپنوں کا حسد کھا گیا ہے۔ میں کیا جانتی تھی کہ میری اپنی بچی کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا۔ ابو کہنے لگے ابھی اتنی بڑی بات مت کرو بغیر سوچے سمجھے، ایسا نہیں بولتے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری بچی کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، وہ کچھ اور کر رہی ہوں، ان کا مقصد کچھ اور ہو۔ اتنی بڑی تہمت کسی پر بغیر سوچے سمجھے نہیں لگانی چاہیے۔ ابو اور امی نہ جانے کیا بات کر رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مگر اب پچھلے کچھ دنوں سے میرے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سر درد سے پھٹ جائے گا۔ اس دن امی صبح سویرے ابو کے ساتھ گھر سے باہر گئی۔ میرے پوچھنے پر وہ بتانے لگی کہ وہ ایک جگہ پر جا رہی ہیں، جلدی واپس آ جائیں گی۔ اب میں پورا دن گھر میں اکیلی تھی۔ پورا دن مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوتا رہا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے علاوہ کوئی اور بھی اس گھر میں موجود ہو، اور اس احساس کا ہونا ہی تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ بھلا اکیلے گھر میں میرے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ تبھی لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ اب ہر طرف مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی۔ میں اندھیرے میں گھبرا گئی تھی۔ میں پھر چھت پر چلی آئی۔ چھت پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ یہ ایک سہانی شام تھی۔ اگر میں بالکل نارمل ہوتی تو اس شام کو میں بھرپور طریقے سے انجوائے کرتی۔ عموماً ایسے وقت میں امی سے فرمائش کر کے پکوڑے بنواتی تھی اور چائے کے ساتھ ان سے لطف اندوز ہوتی تھی۔ مگر اب میرا نہ کچھ کھانے کو دل کرتا تھا، نہ ہی کہیں آنے جانے کو، نہ ہی اچھا پہننے اوڑھنے کو۔ اب میں آنکھیں بند کر کے چھت پر پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے کسی نے بال کان کے پیچھے اڑ سے ہوں۔ یہ لمس بہت ہی زیادہ شدت سے مجھے محسوس ہوا تھا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ دوبارہ پھر مجھے ایسے ہی محسوس ہوا جیسے کسی نے پھر سے میرے بالوں کے ساتھ چھیڑخانی کی ہو۔ تبھی میں دوپٹہ سر پر اوڑھ گئی تھی۔ مجھے امی کی یہ بات بھی یاد آئی تھی کہ مغرب کے وقت کھلے بالوں کے ساتھ چھت پر مت جایا کرو، مگر آج مجھ سے یہ بے احتیاطی ہو گئی تھی۔ پہلے ہی میرے ساتھ عجیب معاملات چل رہے تھے، اب اگر میں کسی اور مسئلے سے دوچار ہو جاتی تو میرے لیے تو پھر جینا بہت مشکل ہو جاتا۔ جب میں نیچے آئی تو اچانک سے میرا کسی نے ہاتھ پکڑ لیا، جبکہ وہاں پر میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ خوف سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، مگر پھر میرا ہاتھ اس نادیدہ گرفت سے آزاد ہو گیا۔
میرے کانوں میں یہ سرگوشی سنائی دی کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس آواز کا سننا ہی تھا کہ میں اپنے حواسوں پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ تیورا کر میں زمین پر گر پڑی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ امی ابو میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ امی نے ہاتھ میں تسبیح لی ہوئی تھی، سر پر سفید رنگ کا دوپٹہ اڑا ہوا تھا۔ وہ کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونک رہی تھی۔ جب میں اٹھ کر بیٹھی تو مجھے گزرے ہوئے واقعات پھر سے یاد آنے لگے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں امی کے ساتھ لپٹ گئی، کہنے لگی کہ امی، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نہیں جانتی کہ آج میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے امی، میں مر جاؤں گی، آپ مجھے بچا لیں، کوئی ہے جو مجھے جان سے مار دے گا۔ امی نے مجھے خود کے ساتھ لپٹا لیا، کہنے لگیں کہ فکر مت کرو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی، بلکہ جو تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے وہ خود اپنی آگ میں جل کر مر جائے گا۔ آج جو کچھ ہوا تھا وہ بہت انوکھا تھا، اس قدر عجیب احساس کہ میں ابھی تک اس کے بارے میں سوچتی رہ گئی تھی۔ امی سے میں نے پوچھا کہ وہ کہاں پر گئی تھی۔ وہ بتانے لگی کہ ابو کے ایک دوست نے ایک شاہ صاحب کے بارے میں بتایا تھا جو روحانی امراض کا علاج کرنے میں ماہر ہیں۔ ہم اتنی دور سے ان سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ وہ جگہ یہاں سے بہت دور ہے، تبھی تو ہمیں واپس آتے ہوئے اتنی دیر ہو گئی۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ اتنا لمبا سفر کرنے کے باوجود بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ اپنے حجرے میں ہی نہیں تھے۔ وہ اپنے ایک مریض کو دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان کے گھر والوں نے بتایا ہے کہ وہ 2 دن کے بعد واپس آئیں گے، اور ہم 2 دن کے لیے وہاں پر نہیں رک سکتے تھے۔ مجھے تو تمہارا خیال بھی تھا کہ اگر ہم لوگ وہاں پر رک گئے تو تم گھر میں اکیلی رہ جاؤ گی، تب تم کیا کرو گی؟ ہم تمہیں کچھ بتا کر بھی نہیں گئے تھے، اور وہاں پر نیٹ ورک کا بھی مسئلہ تھا۔ لیکن کوئی بات نہیں بیٹا، ہم 2 دن کے بعد دوبارہ چلے جائیں گے۔ اپنی اولاد کے لیے یہ سب تو کرنا ہی پڑے گا۔ رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹ گئی تو تھوڑی دیر کے بعد امی بھی کمرے میں آ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ یہ دودھ پی لو، تمہارے لیے اچھا ہے۔ اس میں سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے حیران ہو کر امی کی طرف دیکھا۔ آپ جانتی ہیں کہ میں دودھ نہیں پیتی، مجھے اچھا نہیں لگتا، تو پھر اب کی بار وہ ضد کرنے لگی تھی کہ میں تمہارے لیے لے کر آئی ہوں، پی لو، تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اور پھر جیسے ہی میں نے اس کا ایک گھونٹ بھرا تو مجھے بہت عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس کا ذائقہ بہت منفرد تھا۔ جو اس میں سے خوشبو آ رہی تھی وہ بہت کمال کی تھی۔ دودھ نیم گرم تھا۔ میں ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر گئی تھی۔ امی مجھے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ اور چاہیے تمہیں؟ تب میں نے ان سے کہا کہ آج نہیں، کل۔ اب مجھے اپنی طبیعت میں عجیب سی تبدیلی کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ امی چلی گئیں اور میں پھر سو گئی۔ آج رات کو نہ تو مجھے کوئی ڈراؤنا خواب آیا تھا، نہ ہی مجھے کوئی عجیب محسوس ہوا تھا۔ جب صبح اٹھی تو میں خود کو بہت حشاش بشاش محسوس کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کبھی بیمار ہوئی ہی نہیں تھی، میں کبھی ڈپریس رہی ہی نہیں۔ میں پھر سے خود میں ویسی ہی توانائی محسوس کر رہی تھی جیسے مجھے پہلے محسوس ہوتی تھی۔ کچھ کر دکھانے کا جذبہ جیسے پھر سے میرے روئے روئے میں دوڑنے لگا تھا۔ امی نے بھی میری تبدیلی نوٹ کر لی تھی، وہ بھی مسکرا دی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اکیڈمی جاؤں اور ایڈمیشن کے بارے میں پتہ کروں۔ امی اور ابو دونوں حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ کتنے ٹائم سے ہم تمہیں یہ بات کہہ رہے ہیں، مگر تم تیار نہیں تھی، اور اب کیسے؟ امی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کریں۔ میں نے کندھے اچکا دیے۔ میں کہنے لگی کہ میں خود نہیں جانتی کہ مجھ میں یہ تبدیلی کیسے آئی ہے، مگر آج میں خود کو ویسا ہی محسوس کر رہی ہوں جیسی میں پہلے ہوتی تھی، اور یہ آپ جانتی ہیں یہ کمال رات کے بعد سے ہوا ہے۔ امی نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ رات کے بعد سے؟ کیا ہوا تھا رات کو؟ ان کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ جب آپ دودھ کا گلاس میرے لیے لے کر آئی تھیں، وہ پینے کے بعد سے ہی میری طبیعت اس طرح تبدیل ہو گئی ہے۔ امی کا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، مگر پھر انہوں نے جلدی اپنے تاثرات پر قابو پا لیا۔ کہنے لگی کہ چلو، اب تمہارا اگر اکیڈمی جانے کا ارادہ بن ہی گیا ہے تو ہمیں پھر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہی تم اکیڈمی میں چل کر ایڈمیشن کی بات کرو۔ اور پھر میں امی کے ساتھ اکیڈمی میں آ گئی تھی۔ میرے ٹیچرز مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، کہنے لگے کہ ہم تو آپ کے کب سے منتظر تھے، آپ کو کال بھی کرتے رہے، مگر آپ نے نہ کال بیک کی نہ میسج کا جواب دیا۔ ان کی بات پر میں شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ یہ سچ تھا، میرے ٹیچرز نے مجھے موٹیویٹ کرنے کی بہت کوشش کی تھی،
وہ مجھے کہتے تھے کہ مجھے اپنے شوق کو یوں درمیان میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انہیں لگا تھا کہ شاید مجھ پر فیملی کا دباؤ ہے، تبھی ان لوگوں نے مجھے کچھ کہنا چھوڑ دیا تھا۔ مگر جو میری طبیعت تھی اس کے بعد میں کسی سے بھی بات نہیں کر سکتی تھی، تبھی میں نے سب لوگوں کو بلاک کر دیا تھا۔ اب میں نے پھر ایڈمیشن لے لیا اور سر سے کہہ دیا کہ میں 1-2 دن میں کلاس لینے کے لیے آ جاؤں گی۔ اب میں بہت خوش تھی۔ گھر آ کر امی نے میری نظر اتاری، کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ میری بیٹی پر جو بری نظر تھی وہ اتر گئی ہے۔ شام تک میں ایسی ہی رہی تھی، مگر جیسے ہی مغرب کی اذان ہونے لگی تو اچانک سے میری طبیعت بگڑنے لگی۔ ایسا لگنے لگا جیسے میرے جسم میں سوئیاں چبھ رہی ہوں۔ میرے ہاتھ پاؤں مڑنے لگے تھے، مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ امی میری حالت دیکھ کر گھبرا گئیں۔ میرے منہ سے گھٹی گھٹی سی آواز نکل رہی تھی، امی مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مجھے دیکھیں، میرے پاس آئیں۔ وہ میری آواز سن کر بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی تھیں۔ رنگ زرد پڑ رہا تھا۔ انہوں نے فون کر کے ابو کو بھی بلا لیا اور وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے تھے کہ مجھے اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ صبح تک تو میں اچھی بھلی تھی۔ تبھی میرے کان میں وہ سرگوشی نما آواز پھر سے سنائی دی، ہمت کرو، اس تکلیف کو خود کے اوپر حاوی نہ ہونے دو۔ یہ جو بھی ہے یہ تمہیں تبھی تکلیف پہنچا سکتا ہے اگر تم کمزور ہو۔ اگر تم بہادر بنو اور اس تکلیف کو خود پر حاوی نہ ہونے دو تو کبھی بھی یہ تمہارا یہ حال نہیں کر سکتا۔ یہ آواز وہی تھی جو اس دن مجھے چھت پر سنائی دی تھی۔ اب تو میں حیران پریشان رہ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے ہمت کی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ امی کہنے لگی کہ تم مسنون دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دو، اس کے علاوہ تمہیں جو بھی کلام آتا ہے تم پڑھو۔ مگر جیسے ہی میں نے کلام پڑھنا شروع کیا تو میرا جسم پہلے سے زیادہ سخت انداز میں جکڑ گیا تھا۔ اب میرے منہ سے چیخیں نکلنے لگی تھی۔ وہ آواز پھر سے میرے کانوں میں سنائی دی، ہمت کرو، اسے خود پر حاوی مت ہونے دو۔ وہ بار بار یہی بول رہا تھا اور میں چلا پڑی، کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ ایک طرف سے تو تم مجھے تکلیف دے رہے ہو اور پھر میری ہمت بندھا رہے ہو۔ آخر ہو کون تم؟ چاہتے کیا ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ یہ کہتے ہوئے میں چلا چلا کر رو پڑی تھی، اور پھر جب تکلیف میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تو میری گردن ایک طرف ڈھلک گئی تھی۔ اگلے دن امی نے شاہ صاحب کی طرف جانا تھا۔ اب وہ جانے کی ساری تیاریاں کر رہی تھی۔ اب کی بار انہوں نے کہا کہ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے کر جائیں گی۔ وہ مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جائیں گی، تاکہ اگر شاہ صاحب اپنے گھر پہ موجود نہ ہوئے تو میری وجہ سے انہیں واپس نہ آنا پڑے، بلکہ ہم وہاں پر رہ کر ان کا انتظار کر سکیں۔ مگر اچانک سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس قدر طوفانی بارشیں تھیں کہ اس میں سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ امی ابو دونوں بہت پریشان تھے کہ نہ جانے یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہمارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، ہماری بچی کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ تب امی روتے ہوئے کہتی کہ اس عورت نے میری بچی کو تکلیف دی اور مجھے دیکھو میں اسے بد دعا بھی نہیں دے سکتی۔ تب ابو کہتے کہ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کسی پر شک مت کرو، کسی کے بارے میں اس طرح کی بات مت کیا کرو۔ میں حیران ہوتی تھی کہ امی ابو کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور وہ میرے سامنے کھل کر بات بھی نہیں کرتے تھے اور نہ جانے کس کو کوستے بھی رہتے تھے۔ امی سے پوچھتی تو ابو کہتے کہ یہ پاگل ہو گئی ہے، اس کو چھوڑو۔ امی نے اب مجھے اپنے ساتھ سلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ گھبرا گئی تھی کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ شاہ صاحب آج بھی گھر پر نہیں تھے۔ ان کے گھر والے کہنے لگے کہ آپ لوگ ایک رات کے لیے یہیں پر رک جائیں، کیونکہ شاہ صاحب کل واپس آ جائیں گے۔ پچھلی بار بھی جب آپ لوگ چلے گئے تو شاہ صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو روک لیتے اگر آپ کا سنگین مسئلہ تھا تو، اور اب کی بار آپ شاہ صاحب کا انتظار کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کو آنا نہ پڑے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ ہم ان کی حویلی میں ہی رکے تھے۔ اس حویلی میں آ کر مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا۔ میرے سارے دکھ درد جیسے ختم ہو گئے تھے۔ مجھے بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند حالت میں دیکھ کر امی ابو بھی مطمئن ہو گئے تھے، اور پھر ہمیں ایک کمرہ رہنے کے لیے دے دیا گیا تھا۔ شاہ صاحب کی بیوی کہنے لگی، اس حویلی میں کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو، کیونکہ اس حویلی میں شاہ صاحب نے حصار قائم کیا ہوا ہے، آپ کی بچی کو یہاں پر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں اب یہ سن کر مطمئن ہو گئی تھی، اور پھر شام کو میں امی سے اجازت لے کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ یہاں ایک چھوٹا سا باغیچہ بنا ہوا تھا جہاں پر نرم نرم گھاس تھی۔ میں اپنے جوتے اتار کر اس گھاس پر چہل قدمی کرنے لگی تھی۔ عجیب سی فرحت کا احساس ہو رہا تھا۔
جب وہی مانوس آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو یہاں پر آ کر؟ میں بری طرح سے بوکھلا گئی۔ یہ آواز کس کی تھی؟ کون تھا یہ اور میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہا تھا؟ بی بی جی تو کہہ رہی تھی کہ یہاں پر کوئی بری چیز داخل نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ کیا تھا؟ وہ جو بول رہا تھا مگر نظر نہیں آ رہا تھا اور مجھے تکلیف بھی پہنچاتا تھا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس کے ہنسنے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں اور نہ ہی تمہارے ساتھ جو ہوا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں، بلکہ میں تو بہت بعد میں تم سے ملا ہوں۔ اگر میں پہلے تم سے ملتا تو شاید تمہیں اتنی تکلیف برداشت نہ کرنے پڑتی۔ تبھی امی مجھے پکارنے لگی۔ میں بھاگتے ہوئے ان کے پاس گئی۔ میرے چہرے پر اڑی ہوائیاں دیکھ کر وہ کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ مگر میں نے امی سے یہ بات چھپا لی تھی۔ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہ جانے کون تھا یہ اور مجھ سے کیا چاہتا تھا، اور وہ اس حویلی میں کیسے داخل ہوا تھا۔ اگلے دن شاہ صاحب بھی حویلی میں آ گئے تھے۔ ان سے ملنے والے بہت سے لوگ موجود تھے۔ سب کے اپنے اپنے مسئلے مسائل تھے، ہر کسی کی اپنی دکھ بھری کہانی تھی۔ شاہ صاحب تسلی سے ہر ایک کی بات کو سنتے اور پھر انہیں ان کے مسئلے کا حل بتاتے۔ اب جب ہم شاہ صاحب کے سامنے گئے تو شاہ صاحب نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ امی نے میری ساری صورتحال سے انہیں آگاہ کیا تو وہ آنکھیں بند کر کے کچھ دیر پڑھتے رہے، پھر کہنے لگے کہ اس لڑکی پر جادو ہوا ہے، اور یہ جادو ایک سرمے پر ہوا تھا۔ پھر جب اس نے وہ سرما اپنی آنکھوں میں پھیرا تو اس کی نظر بندی ہو گئی۔ یہ اپنے مستقبل کے بارے میں دیکھنے، سوچنے اور سمجھنے سے محروم ہو گئی ہے، اور اس پر جادو اسی لیے کیا گیا تاکہ یہ پڑھ نہ سکے، نہ اپنا نام بنا سکے اور کسی کے مقابلے میں نہ آ سکے۔ شاہ صاحب کی بات سن کر امی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بھابھی ایسا کریں گی۔ اس نے اپنی مامی کو ایک دن صحن میں پودوں کے کیارے میں کچھ دباتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر اگلے دن جب میں نے وہ کیارا کھودا تو اس میں تعویذات تھے اور ایک پتلا بھی تھا۔ اب کی بار شاہ صاحب نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی، پھر آنکھیں کھول کر کہنے لگے، اس حالات کی ذمہ دار اس کی مامی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر امی چونک پڑی اور کہنے لگی، مگر مجھے اس کیارے سے وہ تعویذات اور پتلا ملا تھا، تو پھر وہ وہاں پر کس نے رکھا؟ شاہ صاحب کہنے لگے کہ وہ ساری چیزیں جنات کے ذریعے سے وہاں پر رکھوائی گئی تھی، اور اس کی مامی اس پر جادو نہیں کر رہی، بلکہ وہ ایک عامل کے کہنے میں آ کر ایک عمل کر رہی ہیں تاکہ ان کا بیٹا ان کے کہنے میں رہے اور ان کا شوہر بھی ان کا تابع دار بن کر رہے۔ یہ عمل وہ روزانہ رات کو سب کے سونے کے بعد کرتی ہے، اور اتفاق سے آپ کی بچی نے اسے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ نہ جانے وہ کیوں پودوں کے کیارے کے پاس گئی تھی، میں اس بارے میں نہیں جانتا، مگر اتنا مجھے معلوم ہے کہ آپ کی بچی کی حالت کی ذمہ دار وہ نہیں ہے۔ وہ تو آپ کی بچی سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس کی حالت کی ذمہ دار اس کی ایک سہیلی ہے جو اسے خود سے آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے حسد میں جل کر اس پر جادو کر دیا تاکہ یہ پڑھائی چھوڑ دے۔ دراصل یہ بچی ہمیشہ اپنی کلاس میں ٹاپ کرتی ہے، اور یہ بات اس لڑکی سے برداشت نہیں ہوئی۔ مگر آپ فکر مت کریں، اب آپ لوگوں کی ساری پریشانیاں، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب میں اس کے جادو کا توڑ کر دوں گا، یہ جادو کا وار پلٹ جائے گا۔ آپ کی بیٹی ایک دم سے نارمل نہیں ہو سکتی، آپ کو اسے دوبارہ میرے پاس دم کروانے کے لیے لانا ہوگا، اور یہ جو اثرات ہیں یہ اس سے دور تو ہو جائیں گے، مگر اس کی صحت آہستہ آہستہ ہی بحال ہوگی۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ چند دنوں میں یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیں، اپنی بچی کی کامیابیوں کو کسی کے ساتھ شیئر مت کیا کریں۔ ہماری کامیابیوں میں خوش ہونے والے لوگ کم ہوتے ہیں اور حسد کرنے والے زیادہ، اور یہ حسد کی نظر تو جادو سے بھی زیادہ طاقت رکھتی ہے، انسان کی ساری خوشیوں کو، صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتی ہے۔ شاہ صاحب کی بات امی کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ پھر انہوں نے مجھ پر دم کیا، پھر پانی دم کر کے دیا اور تعویذات بھی دیے۔ میں شاہ صاحب کو اس آواز کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، مگر پھر نہ جانے کیوں میں اس کے بارے میں شاہ صاحب کو بتا نہ سکی۔ گھر آئے تو طبیعت میری پہلے سے بہت بہتر تھی۔ روزانہ امی شاہ صاحب کے دیے ہوئے تعویذات کی دھونیاں دیتی تھی اور پانی بھی دم کر کے مجھے پلاتی تھی۔ اب مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے میرے ذہن سے غبار چھٹ رہا ہو، جیسے میرے وجود پر پڑا ہوا بوجھ ہٹ رہا ہو۔ میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی تھی۔ اس دن میری اس دوست کی کال آ گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت غصہ آیا کہ اس نے مجھے کال کیوں کی ہے۔ کیا یہ جاننا چاہتی ہے کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی؟ میں غصے میں تھی،
مگر امی نے مجھے کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ کہنے لگیں کہ ایسی بات مت کرو جو اسے تمہارے خلاف مزید انتقامی کارروائی کرنے پر مجبور کر دے۔ تم ایسے ظاہر کرو جیسے تمہیں اس کی اصلیت معلوم ہی نہیں۔ جب فون آن کر کے کان کے ساتھ لگایا تو وہ میری دوست کی امی تھی، اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میری دوست ہاسپٹل میں ہے، وہ بار بار میرا نام لے رہی ہے، وہ بہت بری حالت میں ہے اور مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ امی کو میں نے یہ سب بتایا تو امی کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، تمہیں اکیلے وہاں پر جانے نہیں دوں گی۔ اب جب ہم لوگ وہاں پر آئے تو میری دوست کی بہت بری حالت تھی۔ آنٹی نے بتایا کہ وہ کچن میں چائے بنانے کے لیے گئی، مگر نہ جانے کیسے گیس لیک ہو رہی تھی، اسے آگ لگ گئی اور وہ بری طرح سے جل گئی۔ اس نے روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا، کہنے لگی میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، بہت غلط کیا، مجھے معاف کر دو۔ مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے مجھے اسی کی سزا ملی ہے۔ میں نے اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ میں کہنے لگی کہ ایسے مت کہو، ہاں یہ سچ ہے کہ تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے اور میں نے بہت مشکل وقت گزارا ہے، مگر اب تم خود جس حالت میں ہو اس کی وجہ سے میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ میں نے تمہیں معاف کیا، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی غلط خیال نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور میرا یہ کہنا ہی تھا کہ اس کی گردن ایک طرف لڑک گئی تھی، اس کی روح نے اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ جو بھی تھا وہ میری دوست تھی اور مجھے اس کی موت کا بہت دکھ تھا۔ اس سے زیادہ دکھ تو مجھے یہ جان کر ہوا تھا کہ میرے ساتھ غلط کرنے والی وہ تھی۔ میں پھر دوبارہ شاہ صاحب کے پاس گئی تھی، انہوں نے مجھے دم کیا اور پھر آہستہ آہستہ میری طبیعت بھی بحال ہونے لگی تھی۔ اب میں نے اکیڈمی بھی جانا شروع کر دیا تھا۔ اب بھی مجھے اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ کبھی کبھی کوئی میرے کان میں سے سرگوشی کر کے گزر جاتا، کبھی کوئی میرے بالوں کو چھو کر، مگر اس احساس میں فرق تھا۔ مجھے اس احساس سے خوف نہیں آتا تھا، نہ ہی مجھے کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ ہوتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ جو بھی ہے یہ میرا دشمن نہیں ہے اور یہ مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، اور یہ میرا خیال کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ ابو امی سے اکثر کہتے کہ تمہیں میں اسی لیے کہتا تھا کہ تم کسی پر شک مت کرو۔ شکر ہے تم نے جذباتیت میں آ کر اپنی بھابھی سے کچھ الٹا سیدھا نہیں بول دیا، ورنہ انہیں کتنا دکھ ہوتا کہ جس لڑکی کو وہ اپنی بیٹی سمجھتی ہیں اسی کے بارے میں تم انہی پر الزام لگا رہی ہو کہ وہ اس کی حالت کی ذمہ دار ہیں۔ امی شرمندہ ہو کر رہ جاتی تھی۔ جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد یہ سوچنے میں میں حق بجانب بھی تھی۔ اب مجھے کیا پتا کہ یہ سب جنات کے ذریعے سے رکھوائے گئے ہیں یا میری بھابھی نے رکھے ہیں۔ ابو کہنے لگے کہ گزری ہوئی باتوں کو بھول جاؤ، کبھی بھول کر بھی اپنی بھابھی کے سامنے اس بات کا ذکر نہیں کرنا کہ تم انہیں سب کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ امی کو سخت غصہ آیا۔ آپ مجھے بے وقوف سمجھتے ہیں؟ کیا میں پاگل ہوں جو ایسا کروں گی؟ ان دونوں کی نوک جھونک جاری تھی اور میں مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر آ گئی تھی۔ اب پھر جب مجھے اپنے پاس سرسراہٹ کی آواز سنائی دی تو میں قدرے غصے میں آ گئی۔ تم ہو کون اور میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کیا میں ایک بار پھر سے شاہ صاحب کے پاس جاؤں تم سے جان چھڑانے کے لیے؟ اور تم جانتے ہو اگر تم ان کی پکڑ میں آ گئے تو وہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ اب کی بار مجھے ایک کہکہے کی آواز سنائی دی تھی۔ شاہ صاحب میرے استاد ہیں اور وہ میرے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں، اور تمہاری حالت کے بارے میں نے ہی انہیں بتایا تھا۔ پھر میں نے ہی تمہارے امی ابو کو شاہ صاحب کی طرف جانے پر مائل کیا تھا۔ جانتی ہو تمہارے ابو کو شاہ صاحب کے بارے میں بتانے والا کون تھا؟ وہ میں تھا، جو ان کے سامنے ان کے دوست کے روپ میں گیا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ، تمہاری ساری پریشانیاں اور تکلیفیں تم سے دور ہو جائیں، اور یہ کام کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ تبھی میں نے شاہ صاحب سے مدد لی، اور خدا کا شکر ہے کہ تم اب بالکل ٹھیک ہو۔ اس کی بات پر میں حیران رہ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ اور ایک بار پھر سے جب امی ابو شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرنے وہاں پر گئے تو میں نے ان سے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ تب میں نے امی ابو سے آنکھ بچاتے ہوئے شاہ صاحب سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے کہ وہ میرا شاگرد ہے، مگر وہ بہت شریر ہے، ہر کسی کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے، ہر کسی کو تنگ کرتا ہے، مگر مجھے اتنا یقین ہے کہ اس کی شرارتیں بے ضرر ہوں گی، وہ تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بات ان کی بھی ٹھیک تھی، اس نے مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ اس نے تو میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ آتا تو نہ جانے کیا ہوتا، شاید میں اپنی دوست کی حسد کی آگ میں جل کر مر چکی ہوتی۔
اب میں CSS کر کے ایک بہت اچھی پوسٹ پر جاب کر رہی ہوں، اور جیسا میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے خاندان کی تقدیر بدل دوں گی، اپنے ماں باپ کا نام روشن کر دوں گی، اور اب مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ سب لوگ مجھ پر فخر کرتے تھے، اور میرے لیے یہ بہت خوشی کا باعث تھی کہ میں خاندان کے لیے فخر تھی۔ اسد نے بھی مجھ سے بہت موٹیویشن لی تھی، اب وہ بھی آگے پڑھنے پر تیار ہو گیا تھا۔ امی نے جب مجھ سے اسد کے بارے میں ذکر کیا کہ مامی میرے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتی ہیں، تب میں امی کی بات سن کر سر جھکا کر کہنے لگی کہ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، باقی آپ کی مرضی، جو آپ کو بہتر لگے۔ امی نے میرا ماتھا چوم لیا، کہنے لگی کہ مجھے تم سے یہی امید تھی۔